کھیتیوں میں سے بھی پھلوں میں سے بھی تمام چیزیں صرف تیرے نام کی دیں گے اور کسی کے نام کی نظر و نیاز ہم نہیں دیں گے۔ سورہ اعراف یہ بیان کرے گی کہ جب مسئلہ کھل چکا ہے کہ نظر و نیاز کے لائق صرف اللہ ہے، اب مسئلے کو چھپانا نہیں، مسئلے کو کھول کے بیان کرنا ہے۔ کوئی راضی ہو اس کی مرضی اور کوئی ناراض ہو اس کی مرضی، اس بات کی پرواہ نہیں کرتی۔ یہ سورہ اعراف کی پہلی آیت میں ہی یہ موجود ہے۔ دوسرا ربط یہ ہے، سورہ انعام میں یہ کہا گیا کہ جانوروں میں بھی اور جو بھی زمین میں سے اشیاء آتی ہیں ان میں سے کسی میں سے بھی غیر اللہ کے نام کا ہم حصہ نہیں دیں گے، اور غیر اللہ کے نام کا حصہ دینا دراصل سورہ اعراف بیان کرے گی غیر اللہ کے نام پر حصہ دینا یہ رب کا کہا نہیں ماننا، یہ شیطان کا کہا ماننا ہے۔ رب کا کہا یہ ہے جو کچھ بھی دو کس کے نام کا دو، ایک اللہ کے نام کا دو، اور شیطان کہتا ہے کہ نہیں، جہاں میں کہوں یا اس کو میں کہوں وہاں سجدہ ریز ہو، وہاں دو۔ شیطان کا کہا نہیں ماننا، رحمان کا کہا ماننا ہے۔ سورت کے 3 دعوے ہیں۔ کتنے جی؟ 3 دعوے ہیں سورت کے، سورہ اعراف میں۔ پہلا دعویٰ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسئلہ کھول کے بیان کریں گے کہ غیر اللہ کے نام کی نظریں نہیں، نظریں نیازیں صرف اللہ کے نام کی، پھر یاد رکھیے تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، پھر سینے میں تنگی نہیں آنی چاہیے، پھر جو مسئلہ ہے اسے کھول دو لوگوں کے سامنے۔ یہ پہلا دعویٰ ہے سورت کا۔ سورت کا دوسرا دعویٰ ہے کہ جو اللہ کی کتاب پر وحی، کتاب کے ذریعے وحی آئی ہے اسی کو فالو کرنا ہے، اسی کے پیچھے چلنا ہے، اور شیطان کی باتیں، شیطان کے نظریات ان کو فالو نہیں کرنا، اپنی خواہشات کو فالو نہیں کرنا۔ یہ دوسرا دعویٰ ہے سورت کا۔ تیسرا دعویٰ ہے عالم الغیب ذات صرف اللہ کی ہے، اور تمام ضرورتوں کو، حاجات کو پورے کرنے والی ذات بھی صرف اللہ کی ہے۔ سورت کے اندر دلائل، پچھلی جو سورت تھی اس میں دلائل تھے، دلائل عقلیہ۔ سورہ انعام میں کیا تھے؟ دلائل عقلیہ۔ یہاں آئیں گے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے دلائل نقلیہ۔ وہ کتنے آئیں گے؟ 6 آئیں گے۔ کتنے جی؟ 6۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ کتنے بن گئے؟ 6 بن گئے۔ یہ 6 دلائل عقلیہ آئیں گے۔ 3 پہلے سے یہ ثابت کیا جائے گا غیب دان صرف اللہ ہے، اور کار صاحب بھی صرف اللہ ہی ہے۔ اور جو دوسرے 2 ہیں ان سے حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعے سے اور حضرت لوط علیہ السلام کے واقعے سے یہ ثابت کیا جائے گا کہ پروردگار ہی عالم الغیب ہے اور کوئی عالم الغیب نہیں۔ اور جب مسئلہ بیان کرو گے تو پھر شیطان زور لگائے گا روکنے کے لیے۔ ڈرنا بھی نہیں، پریشان بھی نہیں ہونا، لگے رہنا ہے۔ اللہ کی تائید و نصرت
ضرور آئے گی. اور ساتھ ہی یہ بیان کیا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام بھی تو ڈٹ گئے تھے نا فرعون کے سامنے اور مسئلہ توحید سنایا تھا. اللہ نے ان کی مدد کی اور فرعون کو کیا کر دیا؟ لاہو لشکر سمیت غرق کر دیا. اس پر 7 قصے آئیں گے موسیٰ علیہ السلام کے. اتنے جی 7 قصے، زجرات بھی، بشارات بھی، تخویفات بھی، یہ سب سورت کا حصہ ہے. اب ذرا سورت کے دعوے کو چھیڑتے ہیں، ساتھ دلیل کو چھیڑتے ہیں. جی کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکری للمؤمنین. سبحان اللہ. کتاب انزل، ھذا کتاب، یہ کتاب ہے، انزل اتاری گئی ہے، نازل کی گئی ہے اس کی طرف، الیکا آپ کی طرف اتاری گئی ہے. فلا یکن فی صدرک حرج منہ، اس کی وجہ سے آپ کے سینے میں کوئی تنگی پیدا نہ ہو. آپ نے کرنا کیا ہے؟ لتنذر بہ، سبحان اللہ. اس قرآن کے ساتھ مسئلے کو کھول دینا ہے، لوگوں کو ڈرانا ہے. اگر غیر اللہ کے نام کی نظر و نیازیں دو گے تو پھر جہنم میں جاؤ گے، اور اگر اللہ کے نام کی دو گے تو پھر جنت کا راستہ تمہارے لیے تیار ہے. وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے لیے کیا ہے؟ یاد دہانی ہے یہ کتاب، یہ قرآن مجید. اب دوسرا دعویٰ آیا، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. سبحان اللہ. پیچھے چلنا ہے، فالو کرنا ہے، سیاسی جماعتوں کو نہیں، جتھوں کو نہیں، قوموں کو نہیں، اور کسی شخصیت کو نہیں. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہارے پروردگار نے تمہاری طرف اتارا ہے. اتبعوا، کیا کرو؟ پیچھے چلو، مانو قرآن مجید کو. ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اس کے سوا جو شیاطین ہیں، لا تتبعوا، انہوں نے پیچھے نہیں ٹرنا. کوئی اور رستہ دکھائے، قبر کے دے دے، پتر بھی ہو گئے گا، لڑکیاں بھی ہوں گی، کاروبار بھی چلے گا، لا تتبعوا، اس کی پیروی نہیں کرنی. اب اس کے اوپر واقعہ آ گیا کہ نوح علیہ السلام نے بھی مسئلے کو کھولا. کیسے جی؟ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو کہا، کیا جی؟ یا قوم اعبدوا اللہ، کیا کہا؟ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی پکاروں کے لائق نہیں، عالم الغیب نہیں، نظر و نیازوں کے لائق نہیں. یہ کہا اور جواب کیا آیا؟ ریٹرن کیا آیا؟ قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين. سبحان اللہ. ایم ایل اے، ایم پی اے، ایم ایل اے، قوم کے سردار وہ کیا کہنے لگے؟ اوے گرو، جڑے مسئلے تو بیان دیا کرنا ہے نا، سب کچھ کرن والا رب ہے. سانو لگتا ہے تو کھلی گمراہی وچ پیا ہوئے ہیں، خیر کے نال لگتا ہے بہادری ہوگی. اے قوم پہ یاد نہیں، انا لنراک فی ضلال مبین. اب کیا جواب دے رہے ہیں؟
یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ میں گمراہ نہیں ہوں اے میری قوم، میں گمراہ نہیں ہوں، میں سیدھے راستے پہ ہوں اور میں رب کی طرف سے رسول بن کے آیا ہوں، سبحان اللہ۔ پیغام دے کے آیا ہوں۔ قوم کو سمجھایا، باز نہیں آئے، نتیجہ کیا نکلا؟ اب رکھنا، ہم نے سب کو کیا کر دیا؟ غرق کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ یہ واقعہ بھی، اور ساتھ حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ، اونٹنی والا واقعہ، اور ساتھ حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ، تینوں سے یہ ثابت ہوا عالم الغیب صرف کون ہے؟ ایک اللہ ہے۔ اور ساتھ صرف کون ہے؟ ایک اللہ ہے۔ اب سورہ آراف ہے، تو آراف والوں کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے۔ یہ کون ہے آراف والے؟ تو فرمایا سورت میں 3 گروہوں کا تذکرہ آیا، جنت والوں کا تذکرہ، آراف والوں کا تذکرہ اور جہنم والوں کا تذکرہ۔ اب یہ منظر ہوئے نہیں، عالم الغیب ذات نے پہلے قرآن میں بتا دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ منظر ہونے ہیں قیامت کے دن۔ کیسے منظر؟ نادا اصحاب الجنت اصحاب النار۔ سبحان اللہ۔ جنتی جہنمیوں کو آواز دیں گے، کیا کہیں گے؟ کہیں گے نادا اصحاب الجنت اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم۔ کیا کہیں گے؟ کہیں گے پر جڑے ساڈے نال وعدے نبیاں نے کیتے سن نا، وہ تے بالکل سچے ہوئے پے نے۔ جنتی کہیں گے تسی دسو جہنمیوں جڑے تواڈے نال وعدے کیتے سن کہ جہنم دی اگ وچ سڑو گے، مرو گے، پلو گے، تباہ و برباد ہو جاؤ گے، سچے ہوئے نے کہ نہیں ہوئے؟ دسو۔ جواب کیا آئے گا؟ قالوا نعم۔ کیا آئے گا جواب؟ ہاں بالکل، سامنے منظر آ چکا ہے۔ ادھر پھر آواز آئے گی، اذن مؤذن بینہم اللعنۃ العالمین۔ آواز دینے والا آواز دے گا، ان کے درمیان ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو، پھٹکار ہو۔ کون ظالم؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ۔ کیا ہے جی؟ یاد رکھیں ذرا، سمجھانے لگا ہوں۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ لوگ جو